آپ نماز پڑھیں، بچے کو نہ کہیں نماز پڑھ، آپ نے جہاں نماز بچھائی بچہ دیکھے گا، دوسرے دن آپ خود تجربہ کر لیں، بہت چھوٹا بچہ ہو، جیسے ہی آپ اپنا مصلی بچھائیں گے وہ بچہ بھی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی کپڑا یا مصلی بچھا کے نماز پڑھنے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اسے پتہ نہیں ہے کیا۔ بچیاں چھوٹی کون سے کھیل کھیلتی ہیں؟ سینے برونے کا، گڑیاں بھی شادی کر رہی ہیں، کھانے پکانے کا پروگرام وہ بنا رہی ہیں، کھیل ہیں، وہ اپنی ماں کو دیکھ کے اس کی نقل اتار رہی ہیں۔ بچہ اسکول جاتا ہے تو ٹیچر کو دیکھ کے گھر آتا ہے تو وہ ایسے ہی کھیل کھیلے گا، ایک بچہ استاد بن جائے گا، 2-3 بچوں کو آگے بٹھا لے گا کہ میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ جب کسی کو کوئی کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ اس کی نقل کرتا ہے۔ جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تقلید کریں، ہم تو ائمہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے ہم فقط امام جعفر صادق کی تقلید کرتے ہیں اور امام جعفر صادق ہی ہمارے مجتہد ہیں، العیاذ باللہ۔ وہ امام کی توہین کر رہا ہے۔ امام مجتہد نہیں ہے، امام نبی کے شہر علم کا دروازہ ہے۔ ہر دور کا امام شہر علم رسالت معاب کا دروازہ ہے۔ مجتہد اجتہاد کیوں کرتا ہے؟ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، میں مسئلہ ایسا چھیڑ کے بیٹھ گیا ہوں، جو بات رہ جائے گی انشاءاللہ کل۔ مجتہد اجتہاد کیوں کرتا ہے؟ اجتہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ مجتہد اس لیے اجتہاد کرتا ہے کہ اسے مسئلے کا علم نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں، قرآن سے حدیث سے، توجہ کریں، قرآن اور حدیث سے کچھ چیزیں بالکل واضح ہیں۔ اس کا حل قرآن و سنت نے بتایا تو اس میں تو اجتہاد کی ضرورت نہیں۔ آج آپ کو کوئی نیا مسئلہ پیش آ جاتا ہے جس کا ذکر نہ قرآن میں کسی آیت میں نظر آتا ہے نہ حدیث میں۔ مثلا ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، آپ موبائل سے مس کال لگاتے ہیں، کسی کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، بات نہیں کرتے، توجہ میری طرف ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، آپ کسی کو مس کال دیتے ہیں، مس کال جب اس کو دی بات تو کی نہیں، اور نیٹ ورک کا یہ شروع کا مسئلہ ہے، جب یہ آیا تھا موبائل میں اس وقت کا مسئلہ ہے، پوچھا گیا یہ ہم سے کہ جی ہم نیٹ ورک تو استعمال کرتے ہیں مگر پیسے نہیں دیتے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مس کال جب گئی ہے تو اس کے نیٹ ورک تو استعمال ہوا ہے نا، تو پیسے تو کٹتے نہیں تھے پہلے، مفت میں ہم نے مس کال دی، مثلا بندے کو بلانا ہے وہ آ گیا، میرا کام تو ہو گیا، پیسے دیے نہیں، تو یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کوئی نیا مسئلہ آ گیا کہ میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوں اور 12-13 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اس میں نماز کا وقت بھی آئے گا، اور نماز میں کیسے پڑھوں، قبلے رخ کا کیا بنے گا؟ اگر ایسا ٹائم ہے کہ میں یہاں سے روزہ کھول کے دیا اور وہاں جب پہنچا تو وہاں ابھی روزے کا ٹائم باقی تھا، یا میں نے نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھ لی، جب وہاں پہنچا تو ابھی فجر کا وقت تھا، 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی فلائٹ سے گیا، تو یہ نماز میں دوبارہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ اور کون سی قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے جو ہمیں اس کے لیے حکم کو واضح کرے؟ بیسیوں کیا ہزاروں مسائل روزانہ ہمیں پیش آتے ہیں، آپ کو پیش آتے ہیں، جو قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث میں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اس وقت نہ ہوائی جہاز تھے، نہ موبائل تھے، نہ ٹی وی تھے، نہ LED تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں، ہزاروں مسائل آپ سوچتے چلے جائیں اس طریقے سے۔ تو یہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ جو قرآن اور حدیث کا ماہر ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جو نسخہ دے دے آپ اسے جھٹلائیں گے، اس پر عمل کرتے ہیں، یہی تقلید ہے۔ کپڑے سینے نہیں آتے ہمیں، 300-400 روپے کپڑا لے کے جاتے ہیں درزی کے پاس، لے بھائی تو سی دے، خود سی لو بھائی، نہیں مجھے تو نہیں آتا، درزی سی کے دے رہا ہوں پہننے، یہی تقلید ہے۔ گھڑی خراب ہو جائے اس سے ٹھیک کرائیں گے گھڑی ساز سے، یہ اس کی تقلید ہے۔ ہزاروں مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں۔ دین میں تقلید کا جب مسئلہ آتا ہے تو جی ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں۔ بھائی امام کی اطاعت
اطاعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی۔ امام کو اللہ نے واجب الاطاعت بنایا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تقلید صرف شرعی مسائل میں ہے، جو حلال و حرام کے چند مسائل ہیں اس میں تقلید کرنی ہے، عقیدے میں تقلید نہیں کرنی، لیکن امام کی ہر شے میں اطاعت کرنی ہے۔ اور امام فتویٰ نہیں دیتا، امام معصوم خدا کا حکم بتاتے ہیں۔ مجتہد کو اجتہاد اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ مسئلے کا حل نہیں آتا، یعنی مجتہد اس مسئلے میں جاہل ہوتا ہے، اور امام وہ ہے جو خدا فرما رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے امام کو ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ اگر ہم خود مسائل حل کرنے بیٹھ جائیں، میں اگر بیمار ہو جاؤں اور میں کہوں جی میں نے تو کسی سے علاج نہیں کرانا، پہلے خود ڈاکٹر بننا، اور میں بن جاؤں پڑھنے بیٹھ جاؤں ڈاکٹر بننے کے لیے، کتنا عرصہ لگے گا جی؟ پھر قابلیت بھی اتنی ہو ہیں اس وقت، اگر فرض کریں میں ڈاکٹر بن بھی جاؤں 16-17 سال لگا کے، تو جب تک میں ڈاکٹر بنوں گا مر چکا ہوں گا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ آپ کی گاڑی خراب ہو جائے، آپ کہیں نہیں میں نے مستری سے ٹھیک نہیں کرانی، خود ٹھیک کروں، پہلے اسے ٹھیک کرنا سیکھیں، سال ہر سال ورک شاپ میں کام سیکھیں، تو اتنے عرصے میں آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا مسئلہ حل ہوئے بغیر رہ جائے۔ اس کا آسان ترین طریقہ ہمارے ائمہ نے یہی فرمایا ہے کہ من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، 11ویں امام کی حدیث ہے، من کان من الفقهاء صائنا لنفسه مطیعا لامر مولاه مخالفا لهواه عالما بزمانه فللعوام ان يقلدوه۔ فقہاء میں سے جو فقیہ اپنے نفس کو بچاتا ہے، یعنی متقی ترین انسان ہے، اپنے مولا یعنی امام وقت کی اطاعت میں ہے، اپنے زمانے کا عالم ہے، خواہشات نفس کے تابع نہیں، حکم خدا کے تابع ہے، تو عوام پر لازم ہے کہ ان کی تقلید کریں۔ تقلید کوئی نہیں کرتا تو بھائی نہ مجتہد کا نقصان ہے نہ کسی اور عالم کا نقصان ہے، نقصان اسی کا ہے جو تقلید نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے مسئلوں کو کون حل کرے گا؟ یہ زمانے غیبت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کھولتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ 2 رکعت فجر کی نماز ہو، کیسے پڑھنی؟ لوگ تقلید کا انکار کر کے اپنا نقصان کرتے اور کرتے سب ہیں، سب تقلید کرتے، سب۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی ایک بندہ بھی ہو کم از کم اپنے شیعہ مذہب میں زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے مگر کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی وضو کرنا تو ہر ایک کو آتی ہے نا، بے شمار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے تقلید نہیں کرتے کسی کو مگر وضو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، نماز صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ وضو کہاں سے سیکھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تحفۃ العوام سے، تو تحفۃ العوام 4-5 مجتہدوں کے فتوے پر مشتمل ہوتی ہے۔ لوگ حج کرنے جاتے ہیں کہ نہیں؟ تقلید نہیں کرتے جی ہم حج کرنے آ گئے، چلو سارا حج صحیح کر کے آتے ہیں، تو کس سے سیکھا ہے؟ احرام کیسے باندھنا ہے، حلال احرام کے حرام کام کون سے ہیں، جائز کام کون سے ہیں، طواف کیسے کرنا ہے، جی صحیح کیسے کرنی، کون بتاتا ہے؟ مثلا ہمارے ساتھ کتنے لوگ گئے تقلید نہیں کرتے تھے، جیسے بتاتا گیا میں کرتا کہ وہ کرتے گئے، آخر میں نے کہا بھائی یہی تقلید تھی، کسی کو دیکھ کے کسی سے سن کے ویسا کام کرنا ہی تقلید کہلاتا ہے۔ عمل میں کر رہے ہیں مگر لفظوں سے انکار کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ایک شخص دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو تقلید کے بغیر اس دنیا میں زندہ رہ سکے، کیونکہ ہمیں ایک شے کا علم ہوگا، ہزاروں چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے۔ روزمرہ کی چیزیں تھوڑا سا انسان غور کرے تو اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ گھبرا تو نہیں میری باتوں سے؟ امام حسین کا فرمان ہے کہ من احبک نہاک ومن ابغضک ابراک، کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے نا وہ آپ کو صحیح بات بتائے گا اور بری بات سے روکے گا، اور جسے آپ سے بغض ہوگا وہ آپ کو غلط راستے پر گمراہ کرے گا۔ یہ علماء، ہم تو طالب علم ہیں، علماء فقہاء خدا
علم تاریخ میں اور بیسیوں علم ہیں، یہ حاصل کر کے خدا اور رسول کا حکم ہم تک پہنچایا ہے، یہ زیادہ دین کو سمجھتے ہیں یا جاہل لوگ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہ تکلیف ہماری آسانیوں کے لیے ہے۔ اگر خدا یہ کہے کہ ہر بندہ اپنے مسئلے خود حل کرے تو ساری زندگی آپ کی گزر جائے، اگر آپ ایک مسئلہ بھی حل کر سکیں تو مجھے آ کے پکڑ لیں۔ لہذا ہماری آسانی، جب دنیا کے ہر کام میں ہم ماہر کے پاس جاتے ہیں تاکہ یہ ماہر ہمارے اس مشکل کو دور کرے، تو پھر دین کے مسئلے میں، حلال و حرام کے مسئلے میں، جس کا ہم نے جا کے خدا کو جواب دینا ہے، جس کا ہم نے اللہ کو جا کے حساب دینا ہے کہ یہ کام ہم سے حلال ہوئے اور یہ وہ حرام تھے جس سے ہم نے بچے ہم، یا خدا نہ کرے اگر حرام ہو گیا تو خدا اس میں سزا دے گا، اس سے بچنا ہے، تو اس کے لیے آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ جامع الشرائط مجتہد کی تقلید کی جائے۔ بعض لوگ اس پر ایک دلیل دیتے کہ نہیں مجتہدین کے فتوے مختلف ہیں اس لیے ہم تقلید نہیں کرتے، نہیں ہوتا، یہی علم کی دلیل ہے۔ دیکھیں اختلاف جہاں ہے وہ 2 یا 3% بھی مسائل نہیں ہے، آپ سارے مجتہدین کی توضیح کا مطالعہ کریں، ماشاءاللہ اردو جانتے ہیں، آپ کو نیٹ پہ ہر مجتہد کی توضیح مل جائے گی، سارے مجتہد، اس میں دیکھیں فرض کریں توضیح المسائل میں 5000 مسئلے مثال کے طور پر، ہر ایک نے 5000 لکھے، اس میں سے مجھے آپ گن کے بتائیں کہ اختلافی کی دلیل 2 یا 4 سے زیادہ اختلافی مسئلے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر احکام جو ہیں وہ ہمارے آئمہ ہمارے لیے حل کر کے گئے، تو جو قرآن و سنت سے حل ہے اس میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں اپنی عقل سے سمجھنا ہوتا ہے، اصولوں کے تحت وہ 2 یا 3% مسئلے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر سے نسخہ لکھوائیں ایک ہی بیماری، دوسرے ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں، وہ کہے گا کہ نہیں یہ چھوڑ دیں میں اور نسخہ لکھ کے دیتا ہوں وہ دوائی دیں، اس نے اختلاف کیا یا نہیں؟ ایک جج سے فیصلہ لیں، اپیل ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ میں چلے گئے، اس نے نچلی عدالت کا فیصلہ کینسل کر دیا، ٹھیک ہے، اختلاف ہو گیا یا نہیں؟ تو آپ آج سے عہد کر لیں گے نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نہ کسی عدالت میں جائیں گے۔ اختلاف رسول اللہ نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، یہ جو اختلاف ہے نا یہ علمی اختلاف ہے، یہ رحمت ہے، کیوں؟ اسی اختلاف علمی سے انسان کا علم آگے بڑھتا ہے۔ اگر سب ایک ہی بات پر بیٹھ جائیں تو تحقیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے علم سے اختلاف کیا جائے، لیکن فقہا اس طرح کا اختلاف نہیں کرتے، چونکہ جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے اس میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، جو کچھ معصومین دے کر گئے ہم اسی کے تابع، اس کے علاوہ معصومین چند اصول اور قوانین دے کر گئے ہیں کہ جو نیا مسئلہ ہو ان اصولوں اور قوانین کے ذریعے سے اس کو حل کرنا ہے۔ وہاں ممکن ہے کوئی تھوڑا بہت فتوے میں اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف ہمارے لیے تحقیق اور علم کا دروازہ کھولتا ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا۔ لہذا میرے محترم سامعین، اکثریت الحمدللہ میں نے کہا سارے ہی تقلید کرتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو لفظوں میں انکار کر دیتے ہیں، یہ انکار نہیں کرنا چاہیے، چونکہ تقلید انسان کی فطرت ہے، تقلید انسان کی فطرت ہے۔ یہ جو آپ مجلس میں آئے بیٹھے یہ بھی تقلید ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اسی طرح مجلس منعقد کرتے تھے، ماں کی گود سے دیکھا کہ مجلس اس طرح منعقد ہوتی ہے، ہم مرتے مر جائیں گے انہی کی سیرت پر عمل کرتے چلے جائیں گے، اسی طرح فضائل ہوں گے، اسی طرح مسائل ہوں گے، اسی طرح ذکر مصیبت سنیں گے، ماتم کریں گے، شبیہ برآمد ہوگی، یہ سب تقلید کا حصہ ہے۔ تو یہ ہماری آسانی کے لیے ہے، اور مجتہد کا، فقیہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے آئمہ کی نظر میں۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین نے جب حبیب کو خط لکھا تھا تو حبیب کو کیا کہا تھا؟ اِلَى الرَّجُلِ الْفَقِيهِ حبیب ابن مزاحم، ایک مرد فقیہ حبیب ابن مزاحم، یہ مقام ہے۔ بس میرے محترم صاحب باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ ابھی 1-2 مجلسیں ہیں،
میں چاہ رہا ہوں کہ آخر میں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں. آج 2 منٹ صرف فرصہ دیں جناب رباب کو. آج 6 محرم ہے اور یہ عالمی یوم علی اصغر ہے. پوری دنیا میں حضرت علی اصغر کا دن منایا جا رہا ہے. ایران سے یہ تحریک شروع ہوئی کہ حضرت علی اصغر کی شہادت جس دن منائی جاتی ہے عالمی انٹرنیشنل جناب علی اصغر ڈے منایا جائے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ کربلا میں کیا ظلم ہوا ہے, کیا حقانیت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جس کے لیے 6 ماہ کے بچے کو میدان میں لے کے آئے. جب سید الشہداء تنہا رہ گئے, استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا. میں نے عرض کیا کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک بچہ پیاس سے ایسے پڑا ہوا ہے جیسے اس کے بدن میں جان نہیں. ادھر امام نے استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, ادھر خیام سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. سید الشہداء تشریف لائے اور آ کے فرمایا بی بہن زینب میں نے کہا تھا میری زندگی میں کوئی بی بلند آواز سے نہ روئے, تمہارے رونے سے دشمن خوش ہوتا ہے. جناب زینب فرماتی ہے بھائی ہم کیوں نہ روئیں, جب آپ نے استغاثہ بلند کیا نا, یہ اصغر آج صبح سے پیاس کی وجہ سے اس کے بدن میں حرکت نہیں تھی, مگر آپ کا استغاثہ سن کر اس بچے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا. امام نے فرمایا میرے بیٹے کو دو, شاید میں اسے پانی پلا سکوں. عزاداروں گرمی بہت تھی, مولا نے اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں لے لیا. دشمن سمجھا شاید مولا قرآن لے کر آئے ہیں, قرآن پر کوئی مصالحت کرنا چاہتے ہیں, مگر انہوں نے دیکھا کہ آقا نے ابا ہٹائی اور ابا سے اپنے شیر خواب علی اصغر کو باہر سامنے دنیا کے لے کر آئے اور فرمایا بیعت مجھ سے مانگی گئی تھی, میں نے بیعت کا انکار کیا ہے. اصغر سے نہ کسی نے بیعت مانگی تھی, نہ اصغر نے انکار کیا تھا. میرے خیام میں 3 دن سے پانی نہیں ہے, یہ بچہ پیاس سے بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے, اسے تھوڑا سا پانی ملا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے میں پی لوں گا تو میں اسے زمین کربلا پہ لٹا دیتا ہوں, تم خود آ کے اسے پانی ملا دو. عزاداروں کسی نے پانی نہ پیا. یہی ہمارا رونا ہے دنیا کے سامنے کہ جس فاطمہ زہرا کے مہر میں زمین کا سارا پانی اللہ نے دے دیا, اسی فاطمہ کے پوتے علی اصغر کے لیے دریائے فرات کا چند قطروں کا پانی بھی میسر نہیں. امام نے بیٹے کو اٹھایا اور گود میں لے کے فرمایا اصغر انہیں تیری پیاس کا اعتبار نہیں آیا, انہیں ذرا یقین دلا دے کہ تو پیاسا ہے. ولی ابن ولی ہے علی اصغر, باب الحوائج ہے شہزادہ علی اصغر. آپ نے جب اپنی سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھیری تو تاریخ کہتی ہے فوج یزید زارو قطار رونے لگی. اصغر کلیجہ تھام کے روتی ہے فوج شام, تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے. سارے یزیدی رونے لگے. عمر ابن سعد نے حرملہ سے کہا حسین کے کلام کو بند کر دے, یعنی اصغر پہ تیر چلا. عرب کا ماہر تیر انداز ہے, حرملہ نے پہلا تیر چلایا, شہزادے کو نہیں لگا. دوسرا تیر چھوڑا, وہ تیر بھی خطا کر گیا. ابن سعد نے کہا حرملہ تیرا تو تیر کبھی خطا نہیں جاتا, یہ اصغر کی گردن پہ تیرا تیر کیوں نہیں لگ رہا؟ عمر ابن سعد کو وہ جواب دیتا ہے ملعون جو میں دیکھ رہا ہوں شاید تجھے نظر نہیں آ رہا. جب میں کوئی تیر چھوڑتا ہوں ایک کالے برقعے والی بیوی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے پروردگار میرے 6 ماہ کے اصغر کا کیا قصور, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے جو حسین کے بچوں کے غم میں اٹھ رہی ہے. خدا آپ کے بچوں کو آباد و شاد رکھے. آخر شہید تو ہونا تھا, تیسرا تیر چلا تو تاریخ نے بس یہی لکھا انقلب الصبی علی ید الامام, شہزادہ امام کے ہاتھوں میں پلٹ کے رہ گیا. یعنی تیر بہت وزنی تھا, اصغر کا وزن ہلکا سا تھا, یہ خون کا فوارہ چھوڑا. اور عزاداروں دیکھیں تیر کا کام ہوتا ہے سوراخ کرنا. تیر ہمیشہ وہاں مارا جاتا ہے, مثلا مشکیزے میں تیر لگایا جاتا ہے تاکہ سوراخ ہو جائے,
مگر یہ کوئی ایسا تیر تھا کہ جناب اصغر کی گردن ایک کان سے دوسرے کان تک کٹ کے رہ گئی. مولا نے اصغر کو اٹھایا ہوا ہے. یہ خون کہاں جائے؟ نہ آسمان اس کا وزن اٹھا سکتا ہے، نہ زمین برداشت کر سکتی ہے. مولا نے نیشے مبارک پہ لگائی کہ خدا کی بارگاہ میں ایسے جاؤں گا. بچے کو اٹھایا ہے، باپ کا دل ہے، امام بھی ہیں، اور ماں کو جا کے کس طرح بچے کے جنازے کو پہنچائیں. 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں یہ کہتے ہوئے رزق پہ قضائے کا وہ تسلیم لامرک، اور 7 دفعہ پیچھے آتے انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی نے کہا فضہ ذرا دیکھ میرا بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا. جناب فضہ کہتی ہے بی بی مولا کبھی آگے آتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، مولا کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں. کہا جا کے میرے بھائی سے کہیں خیام میں آ جائیں. امام تشریف لائے. میں ہمیشہ یہی جملے پڑھتا ہوں،
मैं कल भी नहीं तेरी यादां भी काल मेरे मिटिया दे रामल के जातियां तेरियां मैनू शामा पै जांदियां तकदी रामा तेरियां मैनू शामा पै जांदियां तकदी रामा तेरियां मैनू शामा पै जांदियां बाबा विच मैनू शामा पै जांदियां तकदी रामा तेरियां मैनू शामा पै जांदियां तकदी रामा तेरियां मैनू शामा पै जांदियां अखां विच आसां दे मैनू शामा पै जांदियां